السلام علیکم مسز خان، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں مسز خان، آج آپ کے اپنے ٹاپک سے ذرا ہٹ کر آپ کے لیے سوال آیا ہے جی مارکیٹ میں۔ جی بات یہ ہے کہ کسی نے سوال کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ٹوٹکا بھی ہے کہ جیسے جو باتھ روم اور اٹیچ باتھ عموماً گھر میں ہوتے ہیں یا فلیٹوں میں، تو اس میں جو بدبو آتی ہے یا بدبو گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے کمرے میں، یا کچھ اٹیچ باتھ کے معاملات میں جو ٹوائلٹ کی بدبو ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسا ٹوٹکا ہو کہ جو کارآمد رہے، اس کو ٹوائلٹ میں رکھا جائے، ایسی کوئی چیز ہے آپ کے پاس؟ جی ہاں ہے، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ اکثر میں نے عورتوں سے یہی سنا ہے کہ بھائی بدبو ہو جاتی ہے، اس کی بو کیسا ختم کرے، تو میں نے زبانی تو ان لوگوں کو بتا دی، ان کو اٹیچ باتھ کا زیادہ جی ہاں معاملات ہوتے یہی ہیں۔ ہوتا ہے اٹیچ باتھ کا، خاص طور پہ بوڑھے عورتوں مرد حضرات کے لیے تو یہی ہوتا ہے، اٹیچ باتھ روم رکھنا پڑتا ہے، ویسے تو بچے بھی کرتے ہیں۔ خیر اس کا دیکھیں نسخہ یہ ہے کہ آپ نا رات کو یعنی آدھا پاؤ، رات کو نہیں مطلب آپ کم از کم یہ آپ کو ہر وقت چینج کرتے رہنا پڑے گا، 20 دن کے وقفے سے، 20 دن یا 25 دن کے وقفے سے آپ کو بیکنگ سوڈا 1 پاؤ یا آدھا پاؤ، پہلے آدھا پاؤ رکھیں، باتھ روم اگر چھوٹا ہے تو آدھا پاؤ کے قریب آپ بیکنگ سوڈا ایک جار میں لیں۔ جار کا کیپ آپ جو ہوتا ہے نا، کیپ نہیں رکھنا ہے، ہمیں اوپن رکھنا ہے، کیپ نہیں رکھنا ہے، اوپن رکھنا ہے۔ وہ آپ بیکنگ سوڈا اس کا جار آپ باتھ روم میں رکھ دیں، وہ باتھ روم کی جتنی بھی بدبو ہوگی نا وہ پورا جذب کر لے گا۔ یعنی کہ جار کا منہ کھلا رکھیں، جی ہاں جار کا منہ اور کھلا اس کے رکھنا اندر ہے۔ 1 پاؤ سوڈا ڈال جی ہاں 1 پاؤ سوڈا ڈال دیں، بیکنگ سوڈا وہ 1 پاؤ ڈال دیں، وہ پورا جو بیکنگ سوڈا دیکھیں آپ کیسا ہوتا ہے، یہ اس کو نا پورا جذب کر لے گا بدبو کو۔ صحیح ناظرین، یعنی کہ آپ ایک جار لیں یا برنی کی شکل میں، اس کا ڈھکن کھلا رکھیں اور اس کے اندر 1 پاؤ بیکنگ سوڈا ڈال کر اس کو ٹوائلٹ کے اندر رکھ دیں۔ جی صحیح۔ اور دوسرا نسخہ یہ ہے کہ 25 دن چلے گا، آپ جب تک بو ختم نہیں ہو جاتی، آپ جب دیکھتے ہیں کہ اس کی بو ختم ہو گئی ہے تو پھر آپ دوبارہ لے کے رکھیں، بھلے سے آدھا پاؤ ہی صحیح۔ یعنی کہ جب وہ پھر سے بدبو آنا شروع ہو تو سمجھیں کہ اس کی مدت ختم ہو گئی ہے، پھر آپ کو نئے سرے سے پھر آپ کو یہی عمل کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا نسخہ یہ ہے، جیسے اگر بیکنگ سوڈا نہیں خرید پائے، پہلے تو بیکنگ سوڈا کا کریں، پھر دوسرا نسخہ یہ ہے کہ آپ کو کیوں نہیں خرید پائیں گے؟ مطلب نہیں، اگر میں ایک بات بتا رہی ہوں، دوسرا اس سے بھی زیادہ سستا ہے۔ میچ باکس، آپ ہاں میچ باکس ایک بڑا جو آتا ہے، میچ باکس کیا کرنا، آگ لگانا ہے؟ نہیں آگ لگانا نہیں ہے، یہ میچ باکس جو ہے آپ اس کو اس کی تیلی، اس کا جو کور ہوتا ہے نا وہ نکال دیں، اور ایسی کھلی یعنی جلا ہوا نہیں میچ باکس، سمجھ گیا، یعنی بالکل تازہ میچ باکس، تازہ نیو، اس کا کور نکال کے اور اس کی جو کاڑیاں ہوتی ہیں پورے وہ بغل کھلی جلے، نظر آئے، جی ہاں وہ جا کے باتھ روم میں رکھ دیں۔ اچھا، یہ جو ماچس کا جو میچ باکس کا جو پاؤڈر ہوتا ہے نا، وہ جو بارود، ہاں بارود، یہ بارود آپ کو یہ اس کی بہت جذب کر لے گا۔ اچھا، بہت جذب کر لے گا، اور یہ اس سے نا باتھ روم کی بو محسوس نہیں ہوگی۔ میں خود اپنے گھر میں یوز کرتی ہوں، میں آپ کو دوسری مطلب اس کی کاڑیوں میں میرا خیال ہے کوئی تاثیر ہوتی ہے۔ یہ میں باتھ روم میں میچ باکس بھی رکھتی ہوں اور یہ بیکنگ سوڈا بھی رکھتی ہوں، کیونکہ میرے بھی 2-3 باتھ روم ہیں، 2 تو صحیح رہتے ہیں، ایک اٹیچ باتھ روم ہے، اس میں بو آتی ہے تو پھر میں بھی یوز کرتی ہوں۔ یعنی میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو بھی میں نسخے بتاتی ہوں میں اپنے پر بھی ٹرائی کرتی ہوں، یہ نہیں کہ میں آپ کو نسخے بتا دے رہی ہوں، یہ میں نے خود دیکھا ہے، اور اللہ کا شکر ایسا کچھ ایسی کوئی شکایت نہیں ہے، اور انشاءاللہ آپ سے بھی یہی سننے میں آئے گا کہ کوئی فائدہ دیا ہے نسخہ۔ تو یعنی کہ یہ جو کاڑیاں اس کی بہت اہمیت کی، یہ اہمیت بارود ہے نا، بارود سے تو بو پوری وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، چلو یہ امید ہے کہ ایک نئی چیز سننے کو ملی ہوگی ناظرین کو، آپ کر کے دیکھیں، بالکل اس ٹوٹکے پہ عمل کر کے دیکھیں، اور ہمیں بھی کمنٹس میں بتائیں کہ کس کو کیا فائدہ ہوا، سوڈے سے فائدہ ہوا، اس سے بیکنگ سوڈے سے فائدہ ہوا، یا کاڑیوں سے ماچس کی فائدہ ہوا۔ صحیح ہے نا؟ جی چلیں جی، ٹھیک ہے، شکریہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔